اور شاہ جی ٹھاکر صاحب کے ساتھ تو بہت ہی مزہ آتا ہے لیٹ ہونے کا ویخ لا ذرا ہوں میں ساری تیریا خامیاں کٹ کے دس دینی آج جی نہیں میری شہزادی اور ٹھاکر صاحب کی شادی کی بھی ایک سٹوری ہے جی اچھا ٹھاکر صاحب کے لیے تو فریحہ جبی نے جا کے ہاں کروائی تھی ہاں جی ہاں جی آپ کے رشتے کے لیے Yes, yes. کڑی والے تو مان ہی نہیں سن رہے ہو کڑے ڈب مار منڈا میں یہ سمجھتا ہوں میں ہماری بڑی پرانی یاد اللہ ہے کم از کم بھی 15-18 سال سے دوستی ہے ان کی صحت قابل رشک ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے سوسائٹی کا کہ ہم سمجھتے ہیں جب تک موٹا نہ ہو آدمی وہ صحت مند نہیں ہے حالانکہ اصل صحت تو ہوتی ہی ایسی ہے سچی بات ہے اب ان کی ماشاءاللہ جو عمر ہے اس حساب سے آپ ان کی صحت دیکھیں کی عمر شاہ جی کی کیتا جے اے کی گل شاہ جی میرے حق جو کہ میرے خلاف ناظرین اسٹے ود اس چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست عید اسپیشل ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آج ہمیں جوائن کیا ہے کامیڈی کے افتخار ٹھاکر صاحب نے ہماری ٹیم ہے اور ون اینڈ اونلی ہنی البیلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے افتخار بھائی پراپر ذرا اب انٹرویو کی طرف آتے ہیں نا سر بچپن آپ کا کیا یاد آتا ہے بچپن ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣੇ بچپن میں سر بہت شرارتی میں اسکول میں مشہور تھا شرارتیں کرنے میں محلے میں اس لیے مشہور تھا کہ وہ پانی والے شاہ پر اج میرے خیال اتنے مشہور ہوئے نے میں ادو بھی مارتا سا میں نے سر بڑی کنڈیاں کھڑکائی اور بڑی مار کھائی ہے سر گھر والوں سے بھی رشتہ داروں سے بھی یعنی کوئی شادی بیاہ کا فنکشن ہوا وہاں بھی شرارت سینکڑوں یا ہزاروں شرارتوں میں سے جو نکل کے اس وقت فوراً حافظے میں آپ کی یاد آتی ہے سر ایک دفعہ اسکول کے اندر نا جی وہ ٹیچر نہیں آئے تھے تو سردی بہت تھی تو میں نے وہ گملے میں سے سارا وہ پودا نکالا اس میں نے لکڑیاں جلائیں اور وہ سر اوپر سے آ گئے انہوں نے آ کے ماری مجھے لات میں سائڈ پہ ہو گیا وہ لات لگی گملے میں اس میں سے کوئلہ نکلا تو ان کے پاؤں پہ آ گیا اور وہ مجھے کان سے پکڑتے مارتے ہوئے ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں لے گئے وہاں جا کے مار کے مجھے دمبا بنا دیا اس کے بعد انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا انہوں نے کہا بچے کسی اچھے اسکول میں داخل ہو جاؤ ہمارا اسکول اس قابل نہیں ہے نکال دیا باقاعدہ نکال ہی دیا ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ اچھا اس گل تو تواڈے ابو نے تانوں مارے جب آپ سٹار بن گئے ماشاءاللہ تو کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہو یا اس اسکول میں جانا ہو جس اسکول نے آپ کو نکال دیا تھا اسکول میں تو جانا ہوا لیکن اس وقت تک وہ ٹیچر ہی نہیں تھے وہ اتنا زمانہ گزر گیا کیونکہ وہاں سے میں چلا گیا کبیر والا کبیر والے والا پیدائش آپ کی کہاں ہوئی تھی میاں چنو سر میاں چنو سے ماشاءاللہ ہاں جی انہوں نے مجھے نکالا تو میں کبیر والا گیا نا سر پھر انہوں نے بھی مجھے نکالا پھر میں ملتان چلا یہ گیا تو پورا پنجاب پھر لے ہونا پھر مبارک ہو سر انہوں نے بھی مجھے نکالا پھر میں کراچی چلا گیا سر وہاں سے ایف اے کیا پھر میں ایک جاب جوائن کی تو اسلام آباد آ گیا جی میں اسلام آباد سے گریجویشن کر کے پھر میں لاہور آ گیا 1996 میں ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰ اچھا جن لوگوں کے ساتھ آپ نے اسٹیج شیئر کیا جیسے البیلا صاحب تھے مستانہ صاحب کا ذکر ہوا امان اللہ صاحب کے ساتھ ہم نے جی سر دیکھا آپ کو ان میں سے کسی کی کوئی بات کوئی یاد آج آپ اگر تازہ کرنا چاہیں امان اللہ صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی جی محفل تھیٹر کے اندر جب ہم انٹر ہوئے سہیل احمد صاحب کے ساتھ میں انٹر ہوا تو امان اللہ صاحب نے مجھے کہا یار بڑا لکی آدمی ہے تو دیکھو سہیلا تیرے نال پیار کردا ہے پتر سہیل ورگے فنکار صدیاں چ پیدا ہوندے نے تے تیرے ورگے ہر سردیاں چ اور خالد عباس ڈار صاحب نے سہیل صاحب سے پوچھا کہ یہ کتوں پڑھ کے لے آئے ہو انہوں نے کہا وہ جو نواب والا رول ہے نا وہ ان سے کرائیں گے انہوں نے کہا وہ تو اردو رول ہوئے گا تو یہ کر لے گا بانسری ورگا دا منہ ہے انہوں نے کہا جی اردو پڑھا کے ویکھ لیں گے جی اچھا لگا تو ٹھیک ہے نہیں تو کو پھر ڈار صاحب نے کیا انہوں نے کہا نہیں تو پھر گلیل چپا کے چھڑ دیں مستانہ صاحب نے کیا کہ یار وہ بڑا اہم رول ہے وہ نواب والا دلہن ایک رات کی ڈرامہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی مستانہ صاحب نے کیا بڑا اہم رول ہے گا تو شکلوں تے کنڈکٹر لگتا ہے اب جب ریلسل کے لیے چڑھے نا جی تو سائیکل پہ میں نے اور مستانہ صاحب نے انٹر ہونا تھا اردو رول تھا مجھے آج بھی وہ لائن یاد ہے کہ انٹر ہو کے میں نے کہنا تھا کہ آج بڑے عرصے کے بعد سائیکل پہ بیٹھے تو بچپن کا زمانہ یاد آ گیا واہ تو مستانہ صاحب نے میرے منہ سے سنا پھر واپس لے کے آئے سائیکل میں نے کہتے کی نا ہے سرکار دا میں کہ جی افتخار ٹھاکر کہتے نے سینے نہ لگو تسی تے یار ہے گے اور اس کے بعد میرا حوصلہ کتنا بڑا ہوگا دیکھیے سینئرز تو قابل احترام ہوتے ہیں جیسے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا ہر آدمی میں اچھی بری عادتیں کمیاں ہوتی ہیں
مگر ان میں سے کون سا ایسا سینئر تھا جو مشکل ٹف ٹائم دیتا تھا آپ کو؟ طارق جاوید صاحب کرتا وہ کبھی کبھی تنگ کرتا، ہائے سخت بولتے تھے کہ لائنیں بھول جاتی تھی. میں ویسے بھی بڑا ڈرپوک تھا اس معاملے میں کہ کوئی سخت بولا تو بس میں چپ ہو گیا. فنکار ہوتے ہی ہاں میں فیوز ہو جاتا تھا. سہیل احمد صاحب، عرفان کھوسڑ صاحب، خالد عباس ڈار صاحب، یہ میرے لیے جو تھے نا جی وہ اتنے پازیٹیو تھے. بعض اوقات نا جی میچ پھنس جاتا تھا، میچ کے اندر میرے لیے بڑا مشکل تھا جگتیں کرنا، لیکن خالد عباس ڈار صاحب جو تھے نا جی وہ اس سائڈ پہ آ کر کھڑے ہو جاتے تھے جس سائڈ پہ میں کام کر رہا ہوتا تھا. کوئی اگر مجھے جگت کرتا تو خالد عباس ڈار صاحب مجھے ادھر سے جواب بتاتے تھے تو میں جواب دے پاتا تھا. میرے اندر نا ایک بات جو اللہ کی طرف سے اچھی تھی وہ یہ تھی کہ بے پناہ شور کے اندر بھی مجھے اگر کوئی جگت بتاتا تھا نا جی میں فوراً اس کو کر دیتا. نسیم وکی صاحب میرے لیے بڑے ہی قابل احترام ہیں. بہت سارے ڈراموں کے اندر نسیم وکی صاحب جو تھے نا مجھے جواب بتاتے تھے تو میں آگے تھرو کرتا تھا. ایسے ہی عرفان کھوسڑ صاحب مجھے بنا کے دیتے تھے، بات کریکٹر بنا کے دیتے تھے تو میں آگے کر پاتا تھا. میرے لیے سر یہ لوگ ایسے ہیں جیسے میری امی ہیں. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. جب واپس آئیں گے تو ٹھاکر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہاں ایک اچھا کریئر ہو سکتا تھا مگر یہ امریکہ کیوں چلے گئے اسے چھوڑ کے، اور پھر امریکہ سے چھوڑ کر واپس کیوں آ گئے، یہ کیا کہانی ہے. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست عید اسپیشل. اچھا افتخار صاحب یہ بتائیے کہ ہر سطح پہ لوگ آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، جو ہمارے کمیڈینز ہیں خاص طور پہ، جو مزاح پیدا کرنے والے دوست ہیں، ہنسانے والے دوست ہیں، پان والا بھی، پیٹرول پمپ والا بھی، رکشے والا بھی، اور جو بڑے بڑے اہم عہدوں پر لوگ ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں. مگر آپ کو لگتا ہے کبھی کہ تمام تر پسندیدگی کے باوجود بھی مزاح کو جو احترام سوسائٹی میں ملنا چاہیے وہ احترام دینے کو کوئی تیار نہیں ہے؟ پہلے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری بات درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن وہ شخصیت کو ضرور سامنے رکھتے ہیں کہ جتنا کام اس نے کیا ہے اس نے چیپ کام کتنا کیا ہے. سر اس بات کی بڑی اہمیت ہے. میں ہمیشہ سے نا جی بہت سارے تھیٹر کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار کام کو سنجیدہ اور صاف ستھرا کریں. واہ واہ واہ. فیملیوں کے اندر ورنہ رسپیکٹ نہیں رہتی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مزاح کی فیلڈ کے دوست تھے انہوں نے خود اپنے وقار میں کمی کی اپنی سطح سے نیچے اتر کے؟ کچھ لوگوں نے. سر چیپ بات کریں گے تو وہ سستی ہوگی. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਲਾ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ. کیا بات ہے، بندے نو امید رکھنی چاہیے بھی سالاں چ بھی کوئی اچھی گل کرے. آپ کی شخصیت پہ مزاح جو ہے وہ غالب رہتا ہے، 24 گھنٹے غالب رہتا ہے. مگر رومانٹک ہے کہ نہیں اندر سے؟ کی مطلب ہے تھوڑا ہے جی؟ کچھ اور سوال کریں. اچھا وہ میں آپ نے سوال تو نہیں یار جواب تو لے لیں دے یار. نہیں ان کے پاس وہ جواب نہیں ہے. نہیں رومانٹک تو ڈیفینیٹ ہر انسان ہوتا ہے سر، ورنہ وہ اتنا گیپ آپ نے کیوں دیا؟ سر ورنہ یہ کائنات اچھی نہ لگے. واہ. رومانٹک اسی یہ حساب لاؤ کہ انہوں کو رومانٹک ایکو واری چ نہیں کیا جائے اور رومانٹک دے انہوں نے کو 800-900 ٹوٹے. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵਾਲੀ ਗਰਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੇ. ਅੱਛਾ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੁਗਤਾ ਮਿਲਣਗੀ. ਗਰਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਲਾਸ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਏ ਨੌ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ. صحیح گل ہے. یہ پہلے فنکار نے جنہوں کا میک اپ بھی موبائل نہ لوں. جو بھی شخصیت ہوتی ہے نا انسان کی، اپنے رومانس کے لمحات میں بھی دل لگی. اچھا بہن معاف کرنا تو سیریس گفتگو کرتے میں نے آسان نہیں میں یہی پوچھنے لگا. نہیں پتہ ہی کیوں، کیونکہ آپ اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں، اتنا مزاحیہ لوگ، ایک سے ایک فنکار آپ کے پاس ہے، آپ کیسے سیریس ہو جائیں؟ بڑی بات ہے یہ، بڑے حوصلے کی بات ہے سر. بس وہ ہمارا یہ ہوتا ہے، یہ ادھر کھینچ کے لے جا رہے ہوتے ہیں، میں ادھر کھینچ کے لے آ رہا ہوتا ہوں. یہ فائر ہیں سر، فائر. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہر وقت جو ہے نا جی ان کی گنیں جو ہے نا جی وہ بھری ہوتی ہیں، میگزین بھرے ہوتے ہیں، ڈا ڈا ڈا. ان کے بیچ میں آپ ایک سیریس آدمی، اور جب آپ سیریس ہوتے ہیں نا سر ہلکا سے مجھے ہاسا ضرور آتا ہے. یہ بتائیے تو جو مزاج ہوتا ہے نا
وہ ہر قسم کی کیفیت پر حاوی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے خود کہا. اب شاعر ہے، اگر وہ رومانس کر رہا ہے یا اپنے حسن کے ساتھ کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو شعر سنائے گا. کوئی اور آدمی اور طرح کی بات کرے گا، کوئی موسم کی بات، کوئی پھول کی بات، کوئی کلیوں کی بات. اچھا شاعر نو مہنگائی نہ کوئی سروکار صحیح کر اس دن جدا موسم بہترین ہوئے، بارش میں پھولاں چ پھر رہا ہوا ٹھیک ہے جی، میرے آسے پاسے شر کر کے لوکی لنگ رہے ہوں، پٹرول پہ 500 روپیے لیٹر ہو گئے، کوئی ٹینشن نہیں. اچھا شاعر جو ہے وہ شعر لکھتا رہے گا پاویں وہ 150 باری پیمنٹ مری ہے انہوں کوئی ٹینشن. وہ 100 باری تے پیمنٹ دے اتنے لکھ رہے ہوندے نے.